السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عتیق الرحمن۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آزمائشوں کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے پر ملنے والے بہترین اجر کے متعلق آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ ناظرین، ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ناظرین، ہمارا مال اور ہماری اولاد ہمارے لیے امتحان ہے۔ ناظرین، یہ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور غربت، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور اللہ کی آزمائشیں ہیں۔ ان کو صبر سے برداشت کرنے پر اللہ پاک اتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے کہ جب آپ اس اجر کے متعلق جان لیں گے تو آپ اللہ سے گلے شکوے نہیں کریں گے، بلکہ ان آزمائشوں کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خوشی خوشی برداشت کر لیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بے شمار عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن کے لیے ہم اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کر لیں کم ہی ہے۔ لیکن ناظرین، جو نعمتیں اللہ پاک ہمیں آخرت میں عطا فرمائے گا، ان کے مقابلے یہ دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح کو یا شام کو چلنا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پر جھانک لے تو ان دونوں کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ معطر ہو جائے، اور اس کے سر کا ایک دوپٹہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ ناظرین، جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کئی گنا زیادہ عظیم اور حسین ہیں۔ اہل جنت کی عورتیں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں کہ ان کے حسن کے متعلق اندازہ تک لگانا ہماری سوچ کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن ناظرین، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی نعمتوں کو آخرت میں ملنے والی جنت کی نعمتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم صرف دنیا کی اس عارضی زندگی کو ہی بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں ہم پر کوئی چھوٹی سی مصیبت یا تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں اور غربت، یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں جو ہمیں گناہوں سے پاک اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ثواب بڑی آزمائش کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان پر آزمائش ڈالتا ہے، جو راضی رہے اسے رضا ملے گی اور جو ناراض ہو اسے ناراضی حاصل ہوگی۔ ناظرین، ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہے، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان نرم ہو تو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ناظرین،
آزمائش اللہ پاک کی محبت و رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین سبب ہے۔ جو بندہ آزمائش کے وقت اللہ پاک سے گلے شکوے کرنے کی بجائے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اس دنیا میں بھی بہترین اجر عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اسے اپنی شاندار، بے مثال اور عظیم جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں میسر تھیں، اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے انسان، کیا تم نے کبھی کوئی خیر و نعمت دیکھی تھی؟ کیا کسی نعمت کا تیرے پاس سے کبھی گزر ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، اللہ کی قسم نہیں۔ اہل جنت میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدحالی دیکھی ہو، اسے جنت میں ایک بار گھما کر اس سے پوچھا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی یا کبھی کوئی شدت و تنگی تیرے پاس سے گزری تھی؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، اللہ کی قسم نہیں، نہ تو کبھی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت و تنگی دیکھی۔ ناظرین، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی۔ روز قیامت جب جنتی جنت کی عظیم نعمتوں کو دیکھے گا تو وہ ان تمام مصائب، مشکلات اور تکلیفوں کو بھول جائے گا جو اس نے اس دنیا میں برداشت کی تھیں، اور جب جہنمی جہنم کے دردناک اور خوفناک منظر کو دیکھے گا تو وہ اس سکون کی زندگی اور ان تمام نعمتوں کو بھول جائے گا جو اسے اس دنیا میں دی گئی تھی۔ ناظرین، جنت بہت ہی زیادہ حسین و جمیل اور عظیم جگہ ہے، جبکہ جہنم بہت ہی زیادہ بری اور خوفناک جگہ ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کریں، اور ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہم پر آنے والی مشکلات، مصائب، تکلیفوں اور بیماریوں کو، جو کہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کریں۔ انشاءاللہ آخرت میں اللہ پاک ہمیں ان آزمائشوں پر صبر کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ پاک، ہمیں فکر آخرت کی توفیق عطا فرما اور ہمیں آزمائشوں کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے ہمارے پیارے رب، ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر دوسرے لوگوں کو شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین، اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔